إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماؤں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فرضیت اللہ رب العزت والجلال نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 18 مہینے بعد سن 2 ہجری میں فرض فرمایا تھا۔ اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں رمضان کا یہ فرض روزہ 9 مرتبہ آیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رمضان کے ان روزوں کو یہی نہیں فرض تصور کرتے ہوئے بلکہ ایمان اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن تصور کرتے ہوئے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ان 5 چیزوں میں سے رمضان کا یہ روزہ بھی ہے۔ رمضان کے اس روزے کی فرضیت بغیر ایمان اور بغیر ارکان اسلام کے تصور کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بندے مومن رمضان کا روزہ فرض سمجھ کے رکھتا ہے، لیکن ارکان اسلام میں اس کو رکن کی حیثیت نہیں دیتا ہے تو اس انسان کا، اس بندے مومن کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزوں پر ایمان لے آئیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اور رمضان کا روزہ انہی 5 چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس ایمان لانے کے بعد رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا یہ روزہ کوئی معمولی روزہ نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان روزوں کا بے پناہ اہتمام تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان کے ان روزوں کی آمد سے بڑا خوش ہوتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، ہمارے زندگی کے اندر ایک نئی روح پھونک سکتا ہے۔ رمضان کا یہ روزہ ہماری زندگی کے اندر ایک بڑی تغیر و تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اور یقیناً احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پایا اور اس رمضان کے مہینے کو حقیقی معنوں میں کتاب اور سنت کی روشنی کے مطابق گزارا، یقیناً دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی عمل اس شخص کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا عظیم یہ مہینہ ہے، اور اس عظیم مہینے کی یہ ساعتیں اتنی زیادہ بابرکت ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 شخص اکٹھے ایمان لے آئے، ایک ساتھ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے 1 سال کے بعد وہ شخص شہید ہو جاتا ہے جو عبادتوں میں بڑا محنت کرتا تھا، عبادت اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ سمجھ کے کرتا تھا، اور صرف یہی نہیں کہ عبادت ہی کرتا تھا بلکہ ان عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا راہ الہی میں۔ دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ ایمان لے آیا تھا وہ 1 سال کے بعد فوت ہوتا ہے اور طبعی موت مرتا ہے۔ وہ نہ شہادت کی موت مرا اور نہ ہی اس کی عبادتیں پہلے فوت پانے والے شخص کی طرح تھی۔ یہ عبادت میں بھی کم تھا اور شہادت کی بھی موت نہیں مرا۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا شخص جو پہلے شہید شخص کے مقابلے میں عبادتوں میں بھی کم تھا، شہادت کی بھی موت نہیں مرا، لیکن اس کے باوجود جنت میں پہلے پہنچ گیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد صحابہ کرام سے انہوں نے جب خواب کو بیان کیا تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ ایمان لے آئے اور پہلا شخص عبادتوں کا اتنا زیادہ
اہتمام کرنے والا تھا، اور ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ شہادت کی موت مرا، اور دوسرا شخص ہر اعتبار سے کم تھا، اس کے باوجود بھی یہ جنت میں پہلے چلا گیا۔ پیارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے ایک سوال کیا، کہا کہ الیس قد مکث سنۃ بعدہ، کیا یہ بتاؤ کہ یہ دوسرا شخص جو فوت ہوا ہے، انتقال کیا ہے، کیا اسے 1 سال کی زندگی ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے 1 سال کی مکمل زندگی ملی تھی۔ یہ شہید ہونے والے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ رہا۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کیا اس 1 سالہ مدت میں اسے رمضان کا روزہ یا رمضان کا مہینہ ملا یا نہیں ملا؟ ملا۔ چنانچہ اس نے اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانا اور اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادتیں کی، نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، رمضان کے روزوں کے حقوق کی ادائیگی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ یہ رمضان کا روزہ اس کے میزان کو، اس کے حسنات کے ترازو کو کافی بلند کر دیتا ہے، اور اسی رمضان کے مہینے کو پانے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اسے پہلے فوت ہونے والے، شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں داخل فرما دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے، آج سے 11 مہینے پہلے، بہت سارے لوگ، 1 درجن سے زائد لوگ جو اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے تھے، صف اول میں بیٹھتے تھے، نورانی چہرے کو لے کر مسجد میں لوگوں سے ملتے تھے۔ یقین جانے آج رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، یہاں وہ نورانی چہرے، وہ نمازی، وہ تہجد گزار لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ 1-2 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، صف اول میں کئی لوگ نماز پڑھتے تھے جن کو میں جانتا ہوں، پابندی سے نماز جمعہ میں شریک ہوتے تھے، کرسیوں پر بیٹھتے تھے، آج بھی ان کی شکلیں یاد ہیں، وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ رمضان کا یہ مہینہ بندے مومن کو مل جانا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے رمضان کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، اس کو یہ موقع اور مہلت دی کہ تم رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ، رمضان کے مہینے کے جو بنیادی مقاصد ہیں تم ان مقصد کو پہنچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت والجلال کا ہمیں اس عنایت اور اس فضل پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی بخشی، ہماری ان سانسوں کو عنایت فرمایا کہ آج ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں، اور انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو دیگر مہینوں میں وفات پانے والے شخص کی طرح وہ نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ دوسرا ہے، وہ دوسرے لحاظ سے، وہ دوسرے نظریے سے، وہ دوسرے مقام سے اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا، اس کا درجہ بالا و بلند ہے، عرفہ ہے۔ چنانچہ رمضان کے اس مہینے کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بارہا شعبان کے مہینے میں جمعہ کے خطبات میں ان باتوں کو دہرایا ہے، اور بارہا دہرانے پہ مجھے شرم آتی ہے، لیکن آپ یقین جانیں اس بات کے اندر صداقت ہے، اس بات کے اندر سچائی ہے۔ آپ کو یہ بات بارہا جمعہ کے خطبے میں سننے کے وجہ سے گرا گزرتی ہو تو گزرے، لیکن یہ سچائی ہے کہ شعبان کی پہلے جمعے میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے جمعے میں بارہا بیان کرنے کے باوجود بھی ہمارے درمیان ایک بڑی ایسی تعداد ہے جو قرآن کریم کو اب تک نہیں کھولی ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لوگوں نے آ کر پوچھا ہے
کہا کہ رمضان کے 2 روزے 3 روزے 4 روزے گزرنے کو آئے اور ابھی ہمارا تعلق قرآن سے استوار نہیں ہوا ہے. یہ باتیں معمولی لگتی ہیں، لیکن یقین جانے پہلی تراویح گزر گئی، ہم نے ایک آیت بھی اہتمام کے ساتھ تلاوت نہیں کیا. دوسری تراویح گزر گئی، ہم نے امام کے پیچھے تلاوت سماعت تو فرمائی، لیکن مصحف شریف کو کھول کر تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملی. تیسری تراویح گزر گئی، چوتھی تراویح گزر گئی، آج 5ویں تراویح ہے. ایک بڑی تعداد لوگوں کی جن کے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن قرآن کو ابھی کھولا نہیں ہے. ابھی شیطان انہیں یہ تسلی دے رہا، ان کا نفس انہیں یہ تسلی دے رہا کہ ابھی رمضان کا پورا مہینہ باقی ہے، ہم قرآن کو پڑھ لیں گے، ایک دن میں 1 پارہ نہیں تو 2 پارے کر کے ختم کر لیں گے. جب 15 دن گزر جائیں گے، 20 دن گزر جائیں گے تو شیطان یہ دلاسا دے گا کہ رمضان کا آخری عشرہ سب سے مبارک عشرہ ہے، ہم اس 10 دنوں میں 3 پارے کر کے ختم کر لیں گے. ارے بھائی وقت نہیں ملے گا تو چھٹی لے لیں گے آفس سے، کام کو چھوڑ دیں گے، دنیا سے پہلو تہی اختیار کر لیں گے، لیکن آخری عشرے میں ہم قرآن کو ختم کریں گے. ایسے کرتے کرتے وہ انسان ختم ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اللہ کی توفیق اسے نہیں ملے گی کہ وہ قرآن کھول سکے. اور قرآن تو دور کی بات ہے، دعا کرنا رمضان کے مہینے میں کتنی فضیلت ہے. اور کیا یہ دعا ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اس دعا سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ یہ دعا انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنے روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے گھر خاندان والوں کے لیے کرتا ہے، اپنے سماج اور معاشرے ملک اور ملت کے لیے کرتا ہے. رمضان کے 4 روزے نکل گئے، ہمیں یہ توفیق نہیں ملی کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو، بطور خاص اس کے سامنے روئے گڑگڑائے. دعا جیسی اہم عبادت بھی رمضان کے مہینے میں ہم کرنے سے قاصر ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ یقین جانے کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلے رمضان ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا بڑھنے والا قدم کیا موت کے طرف بڑھ رہا ہے یا زندگی کے طرف بڑھ رہا، ہمیں نہیں معلوم. ہم اتنے زیادہ کمزور ہیں، اتنے زیادہ لاچار ہیں. ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھیں، اس مہینے کی عزت کا خیال رکھیں، اس مہینے کے حرمت کا خیال رکھیں اور اس مہینے کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر رمضان کے روزوں کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا ہے. میں 2 مقصد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اس روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے. آئیے ہم ان مقاصد کو جاننے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور روزہ کو روزہ کیوں کہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان یہ عربی لفظ ہے، یہ عربی لفظ ہے جو رمض یرمزو کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں شدید حرارت کے، تیزی کے، تپش کے. رمضان کے مہینے کے تعلق سے علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین اور اہل لغت نے بہت ساری باتیں اور بہت سارے معانی اور بہت سارے وجوہات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رمضان کے معنی ہوتے ہیں حرارت کے، شدت کے. اللہ جل شانہ نے جب اس روزے کو فرض کیا تھا سن 2 ہجری میں تو وہ سخت گرمی کا دن تھا، اور صحرائے عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں، ہمارے ہاں کی گرمیوں کا کوئی مقابلہ نہیں. وہاں کی گرمی آج بھی یہاں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے اور عجیب طرح کی خشکی ہوتی ہے. صحرائے عرب کی ان سختیوں کو، ان گرمیوں کو اور اس سورج کی تپش کو برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں. اس تپش اور اس حرارت میں اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں تپش اور حرارت کے،
اور ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز جس کے اندر تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، وہ دوسری چیزوں کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ رمض یرمزو کے معنی یہی ہوتے ہیں، حرارت کے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے حین یرمز الفصال، چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز ہمیں کب ادا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک وقت ہے، اس کی پہچان حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب اونٹنی کا بچہ اپنے ماں سے الگ ہو، یعنی جب سورج کے اندر تپش اور حرارت پیدا ہوتی ہے تو یہ جانور کے بچے اپنے ماں کے تھنوں سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے چاشت کا، یہ وقت ہوتا ہے صلاۃ ضحیٰ کا۔ رمضان کے معنی بھی یہی ہیں کہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں حرارت اور گرمی کے۔ آدمی اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ رمضان کے روزوں کے اندر اتنی زیادہ برکت رکھی ہے اور اتنی زیادہ گرمی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے بدولت ہمارے اعمال، ہماری برائیاں، ہمارے خطائیں اور ہمارے سیئات کو مٹا دیتا ہے۔ گویا رمضان ہمارے گناہوں کو کھا جاتا ہے، اس کی تپش کے وجہ سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، جس طریقے سے پسینہ ہمارے جسم سے نکلتا ہے۔ یہ معانی ہیں جن معانی کا تذکرہ آپ کو قرآن اور احادیث میں ملے گا۔ رہا مسئلہ روزے کا، صیام کا، یہ روزہ یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ عربی لفظ ہے صوم اور صیام، جس کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے۔ صوم کو صوم، روزہ کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جمع سے، بیوی سے ملنے، ہم بستری سے روک کے رکھتا ہے، اور اسی رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ کی ظاہری تعریف ہے، یہ روزہ کی ظاہری تعریف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ پورے رمضان غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں، لیکن روزے کا جو مقصد ہے اس کو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی پورے رمضان طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جمع سے روک کے رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی زندگی ویسے ہی گزرتی ہے جیسے رمضان سے پہلے گزرتی تھی۔ نہ اس کی زبان محفوظ ہے، نہ اس کے کان محفوظ ہیں، نہ اس کی آنکھیں محفوظ ہیں، اور نہ ہی عبادتوں کا رمضان میں کوئی اہتمام ہے۔ جیسے پہلے نمازیں پڑھتا تھا ویسے رمضان میں بھی پڑھتا ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی صلاۃ تراویح کا اہتمام نہیں ہے، کوئی نوافل اور سنن رمضان کے مہینے میں نہیں ہے۔ جیسے پہلے زندگی تھی ویسے اب بھی گزار رہا۔ تو بظاہر ایسا شخص رمضان کا روزہ تو رکھتا ہے، لیکن روزے کی مقصدیت اور روزے کی روح سے وہ انسان محروم ہے، اور یہ روزہ بطور فرضیت کے اس سے ساقط ہو جائے گی، لیکن اس روزے کے فیوز و برکات اور اس روزے کی فضیلت و اہمیت سے وہ کبھی بھی مستفید نہیں ہو سکتا، اس کو وہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھا ہے۔ آپ مثال کے ذریعے یوں سمجھے کہ آپ اپنے بچے کو بازار سے انڈا خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ بچہ 2 انڈے خرید کے لاتا ہے۔ جب وہ خرید کے لاتا ہے تو ایک انڈا راستے میں ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ٹوٹا ہوا انڈا جو روڈ پہ بکھر گیا ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے اس علاقے میں شاہین باغ، ابو الفضل اور یہ پورا اوکھلے کا علاقہ جہاں مسلمان رہتے ہیں، اس علاقے میں بطور خاص اگر کوئی انڈا گر جائے اور وہ زمین پہ پھیل جائے تو آپ اس انڈے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی ملک کی صفائی کو دیکھ کر آپ اس انڈے کو پریشانی، غربت
کہ عالم میں اٹھا لیں اور فائدہ اس سے اٹھانے کی کوشش کریں، یہ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ان علاقوں میں نہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بطور خاص 1-1.5 سال سے جو ماحول ہے پورے شاہین باغ ابو الفضل کا، یہاں جس طریقے سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھا گیا ہے، جس طریقے سے یہاں کے سیور صاف ہیں، یہاں کے روڈ صاف ہیں، ہر آدمی بالکل خوشی سے جگمگا رہا ہے۔ جہاں جائیے وہاں صاف پانی ملے گا، جہاں جائیں وہاں سیور اور نالی آپ کا استقبال کرتے ہوئے ملیں گے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی جگہ پہ آپ کے بچے کے ہاتھ سے انڈا گر کے ٹوٹ جاتا ہے تو کیا آپ اس انڈے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ انڈا ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا۔ رمضان کے روزوں کی یہی مثال ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، بیوی سے جمع کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے یہ انڈا ٹوٹ کے خراب ہو گیا۔ کوئی بھی آدمی اس کو روزے دار نہیں کہے گا، اس کا نفس خود اسے روزے دار نہیں کہے گا۔ لیکن وہ انڈا جو انڈا آپ کا بچہ خرید کے گھر تک پہنچا دیا ہے، لیکن اندر سے یہ انڈا خراب ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں، توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو انڈا بیکار ہے، فاسد ہے، بدبو آ رہی ہے، آپ اس کو نہیں پکا سکتے، نہیں کھا سکتے۔ تو ہمارے باطنی روزوں کی یہی مثال ہے کہ اس انڈے کی طرح، جیسے یہ انڈا ٹوٹا تو نہیں ہے، صحیح سالم آپ کے گھر تک پہنچ گیا ہے، آپ نے توڑ کے اس کو برتن اور شیشے میں اتار لیا ہے، لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ خراب ہے باطنی طور پر۔ اسی طریقے سے ہمارے یہ روزے، جو روزے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے روک کے رکھے گئے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے نہیں بچا سکے تو ہمارے ان روزوں کی مثال ان سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہے۔ باطنی اعتبار سے یہ روزے ختم ہو چکے ہیں، اس روزے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں محفوظ نہیں ہیں رمضان کے اس مہینے میں، یہ کان محفوظ نہیں ہے، جیسے رمضان سے پہلے موسیقی سنتا تھا، غلط چیزیں سنتا تھا، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا تھا، رمضان کے مہینے میں وہی کام کر رہا۔ اس کا یہ نفس جو 24 گھنٹے غلط کاموں میں چلتا تھا، رمضان کے مہینے میں بھی اس کا دل و دماغ اسی کام میں لگا ہوا ہے، تو باطنی اعتبار سے اس کا روزہ بالکل فاسد ہے، کہیں سے وہ روزے کی روح کو نہیں پا سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم ظاہری اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کھانے پینے جمع سے بچا کے رکھتے ہیں، ویسے ہی باطنی اور اندرونی اعتبار سے بھی ہمیں رمضان کے ان روزوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جب تک ہم حفاظت نہیں کریں گے رمضان کے روزوں کے مقصد کو ہم نہیں پا سکتے، حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے رکھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، میں نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ روئے زمین پر کسی مخلوق پر ان روزوں کو فرض نہیں کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر ان روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ اس امت پر یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ روزوں کا سلسلہ چلتا آیا ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، میں نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے دل کے اندر خشیت پیدا ہو۔ تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حضرت عمر بن الخطاب سے آپ جا کر پوچھیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، حضرت عمر سے کون آدمی واقف نہیں ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب حضرت ابی بن کعب سے جا کے پوچھتے ہیں، جو قرآن کریم کے بڑے قاری اور قرآن کریم کے بڑے عالم تھے۔ آپ دیکھیں سیکھنے کا کتنا جذبہ تھا۔ آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ تراویح کی نماز اتنی رکعت ہے، یہی کافی ہے ہمیں عالم بننے کے لیے، یہی کافی ہے محلے والوں سے لڑنے کے لیے۔ بلکہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ بیوی کہتی ہے کہ اتنا رکعت پڑھو، اور شوہر کہتا ہے اتنا رکعت پڑھو، وہ سالوں سال سے لڑتے آ رہے ہیں، اب تک یہ تنازع ختم ہی نہیں ہوا۔ یہ تو بیوی اور شوہر کا مسئلہ ہے، آج تک اسی میں یہ امت لڑ رہی ہے کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے، اب تک تو
ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے 1444 اور 45 سال گزر گئے کہ تراویح کی رکعت کتنی ہمیں پڑھنی ہے. یہ حال ہے امت مسلمہ کا. اس کے باوجود ہم غفلت کی نیند اب تک سوئے ہوئے ہیں. میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر بن الخطاب جیسا انسان، کیا ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی؟ کیا یہ تقویٰ کے معانی و مفاہیم کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیا حضرت عمر بن الخطاب نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، رمضان کے روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو. اس تقویٰ کا معنی و مفہوم حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان وہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھ رہا. حضرت ابی بن کعب نے کیا کہا حضرت عمر بن الخطاب کو؟ کہا کہ تقویٰ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تقویٰ یہ ہے کہ تم ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہو جو راستہ بہت ہی تنگ ہے، اور یہی نہیں کہ وہ راستہ تنگ ہے بلکہ اس کے ارد گرد خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تمہیں اس راستے سے گزرنا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ اس روڈ سے گزر کے دیکھیں جہاں اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور ان اینٹوں پہ پیر رکھ کے آپ کو یہ پار کرنا ہو، کتنی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ فشمرت واجتہدت، ہم اس راستے سے کیسے گزریں گے؟ ہم جب گزریں گے تو اپنے کپڑے کو اچھے طریقے سے سمیٹ لیں گے، لپیٹ لیں گے، اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کے گزریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ دامن ان کانٹوں میں الجھ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیر پھسل جائے اور میں گر جاؤں. کہا کہ تقویٰ کی یہی مثال ہے کہ تم اس دنیا سے اس طریقے سے گزرو، ایسے نکلو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے خواہشات نفس میں الجھ کے رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زیب و زینت میں الجھ کے رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم مال کے حرص میں، اس کی طمع اور لالچ میں آزمائے جاؤ، مبتلا کر دیے جاؤ. یہ تقویٰ کی مثال ہے کہ تم اس دنیا سے اس طریقے سے نکل جاؤ جیسے ایک آدمی تنگ راستے سے، خاردار کانٹے دار جنگلات سے نکلتا ہے، کتنے اہتمام اور کتنے بچاؤ سے نکلتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا دامن پھنس جائے، اس کے جسم کو کوئی کانٹا لگ جائے. ویسے تم اس دنیا سے نکل جاؤ. یہ تقویٰ کی مثال ہے. اور ایسا آدمی اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے دل میں اللہ رب العزت والجلال کا تصور ہو. وہی انسان ایسا کر سکتا ہے. رمضان کے روزے کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی بیان کریے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت والجلال کو آپ بڑا تسلیم کر لیجئے، یہی کافی ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان کے اس مہینے میں آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے اسے، اس کے ہاتھ بارہا پانی کی طرف لپکتے ہیں، اس کے خواہشات اس بات پہ ورغلاتے ہیں کہ کچھ کھا لو، کچھ پی لو. آدمی نہاتا ہے، نہاتے وقت سر سے پانی گزرتا ہے، یہ پانی اس کے ہونٹ سے ٹکراتے ہیں، وضو کرتا ہے، یہ پانی اندر حلق تک جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حلق سے نیچے اس پانی کو اترنے نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور موجود ہے. اگر یہی تصور ہمارے زندگی کے دیگر شعبے میں، ہمارے زندگی کے دیگر مراحل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، یہ تصور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو یقین جانے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. روزے کا اصل مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا. چنانچہ رمضان المبارک کے اس عظیم الشان مہینے کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریے، پڑھنے کی کوشش کریے. آپ یہ جانیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کی کیوں تلقین کر رکھی ہے، ہمیں اتنی پریشانیوں میں کیوں ڈال رکھا ہے. کیا اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہے. پوری دنیا حضرت آدم سے لے کے آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا اور اس کے علاوہ
جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات مل کے یہ پلاننگ کر لے کہ ہمیں اللہ کی معصیت کرنی ہے، نافرمانی کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا ہے، تب بھی اللہ رب العزت والجلال کا کوئی آدمی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور پوری دنیا، پوری مخلوق مل کے اللہ کی عبادت کرے، تب بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اس کے عبودیت اور اس کے الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے جسم کو پیدا کیا، ہمارے آنکھوں کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پیر کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو مسخر کیا۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے کون سی چیزیں مناسب ہیں، کیا رمضان کا روزہ اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں جانوروں کو، کیسے کیسے جانور ہیں، بڑے سے بڑے جانور، اور ایک سے ایک اس میں بدصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں ان عظیم اور بڑے جانوروں کا منہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ جانور اپنے منہ کے زمین پہ رگڑتے ہیں، گویا ناک رگڑتے ہیں تب انہیں کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی۔ لیکن یہ معمولی انسان جو کسی انسان، کسی حیوان، کسی جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک چیونٹی اگر کسی کے کان میں، ناک میں، آنکھ میں گھس جائے، کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم انسان اس چیونٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس مکھی کا، اس مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے اتنی زیادہ عزت بخشی ہے کہ اسے کھانے کے لیے اپنے منہ کو جھکانا نہیں پڑتا، سر کو جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ تک لے کے جاتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے جانور، آپ ہاتھی کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، بڑے کھانے کے لیے یہ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے اپنے ناک کو زمین پہ رگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے بھلائی کے لیے کیا نماز ضروری ہے یا نہیں، ان کے بھلائی کے لیے رمضان کا روزہ ضروری ہے یا نہیں، ان کے بھلائی کے لیے حج کی فرضیت ضروری ہے کہ نہیں، انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے زکوٰۃ فرض کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے اس نے فرض قرار دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، رمضان کے بہت سارے آداب ہیں، ان آداب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی سچی اور کڑوی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم نیتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ پہلی تراویح تھی، میں نے وہاں نماز ادا کی، دو پیارے بچے جن کی 14، 15، 17، 18 سال عمر ہوگی، ایک کی ابھی داڑھی موچھ نہیں آئی تھی، دوسرے کو آنے کو تھی۔ یہ دونوں معصوم چمکتے ہوئے پیارے بچے میرے بغل میں کھڑے تھے۔ جب امام نے اللہ اکبر کہا تو یہ دونوں میرے طرف لپکے اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہم تراویح کی نیت کیسے کریں، کیا ہول سیل اکٹھے کر لیں یا الگ الگ کریں؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا فقدان ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، علم کی کتنی کمی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ یہ رونے کا مقام ہے کہ یہ امت جو اب تک اپنی عبادتوں کے تعلق سے یہ نہیں جانتی کہ ہمیں نماز کے لیے نیت کیسے کرنا چاہیے، رمضان کے لیے نیت کیسے کرنا چاہیے، روزے کے لیے نیت کیسے کرنا چاہیے، وہ کیا ترقی کر سکتی ہے، وہ کیا اللہ کو راضی و خوشی کر سکتی ہے۔ ہم تو جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اسی بات کے لیے لڑتے ہیں کہ بھائی تم کیسے نیت کرو گے اور تم کیسے نیت کرو گے، اگر تم نے زور سے نیت کر دی تو وہی فائٹنگ مسجد میں شروع ہو گئی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے انسانوں میں جو شیاطین ہیں یہ نکل آتے ہیں۔ یہ چاند کے مسئلے پہ پہلے لڑیں گے اور خوب لڑائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ کئی سالوں سے یہ لڑائی نہیں ہے، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ یہ تو سب سے پہلے چاند کے مسئلے پہ لڑائی ہوتی ہے کہ تم نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرا مرحلہ تراویح کی رکعت پہ ہے۔ تیسرا مرحلہ کہ کیا یہ تراویح 3 دن کی، 10 دن کی، 7 دن کی یا پورے رمضان کے لیے؟ کیا شریعت اسلامیہ اس دنیا کے قانون اور نظام میں سب سے پستہ اور سب سے کمتر نظام ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کے سامنے کوئی کانسیپٹ ہی واضح نہیں کیا کہ ان کی نمازیں کیسے ہو، ان کی نیتیں کیسی ہو، ان کی عبادتیں کیسی ہو؟ اتنا زیادہ ہم پریشان حال ہیں، اتنا زیادہ ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے تعلق سے کہا تھا،
بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، بارہا یہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا نیت کی جگہ آپ کا دل ہے، زبان سے نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیو۔ رمضان کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ دعا لوگ لکھ کے لٹکائے ہوئے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک بڑے مدرسے کے طرف سے میں نے پمفلٹ دیکھا چھپا ہوا ہے اور وہاں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ پورے ذخیرے احادیث میں دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس جائیے، نیت کے اس دعا کو ثابت نہیں کر سکتا، پورے ذخیرے حدیث میں نہیں۔ اور اس قسم کی نہ جانے کتنے خرافات ہمارے سماج اور معاشرے میں نے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سماج ایسے ہی مظلوم نہیں ہے، یہ سماج ایسے ہی مقہور نہیں ہے، مسلمان ایسے ہی لٹے پٹے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری عبادتوں کے نیت کے تعلق سے آج تک ہم یہ گمراہ ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ رمضان سے پہلے پورے رمضان 30 دن کے روزوں کی نیت پہلے کرنی ہے یا روزانہ الگ الگ کرنی ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اور بیداری سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کی گندگیوں، ہم اپنے دلوں سے گندگیوں کو نکالیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کا استقبال کرے جس انسان کے دل میں گندگی ہو، حسد ہو، کینہ کپٹ ہو، بغض ہو۔ ایسے انسان رمضان کے تراویح سے، رمضان کے تہجد سے، رمضان کی عبادتوں سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دل کو صاف کریں، اور اس دل کی صفائی کے بعد انسانیت کو سمجھیں، حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں، تعصب کے چشمے اور عینک کو اتار کر پھینکیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین حقیقی معنوں میں ہم سب کو کتاب اور سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب۔